نظر ہو جانے ہیں، وہ خدا کے واسطے ایک دفعہ ساری منسٹری کو کٹ لگائیں اور میرے کسانوں کو اونلی سولر پرووائڈ کر دیں، صرف کیونکہ بجلی مل نہیں رہی، پانی نہری نظام ختم ہو گیا۔ بلوچستان میں تو نہری نظام 2-3 ڈسٹرکٹ کے علاوہ باقی نہری نظام ہے نہیں ہے، ٹوٹل پانی کا سسٹم جو ہم ٹیوب ویل سے لے رہے ہیں، اور ٹیوب ویل کا یہ حالت ہے کہ 29 دسمبر کو ہم نے کسان کنونشن کیا جس میں ہمارے چیف گیسٹ آرمی چیف صاحب تھے اور پرائم منسٹر صاحب تھے، اور میری سپیچ میں نے سپیچ کی، اس کے بعد برکت صاحب نے آرمی چیف سے اپیل کی اور پرائم منسٹر سے اپیل کی، اس میں دوسری جتنی بھی تنظیمیں سب موجود تھی، تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اس وقت آرمی چیف کا، پرائم منسٹر کا، جو 2 ارب روپے کا بل تھا بلوچستان کا ڈیوز، وہ انہوں نے کہا کہ پے کر دیں، لیکن ابھی وہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں جو سبسڈی دی ہے بجلی پہ بلوچستان پہ وہ ختم کر رہے ہیں۔ اگر وہ ختم کر رہے ہیں تو وہ ہمارا بلوچستان کا جو زمیندار ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ اس کے لیے یونٹ پیپر بل ادا کر سکے۔ تو میری صوبائی گورنمنٹ، سی ایم اور فیڈرل گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ سب سے پہلے زراعت میں ایمرجنسی ڈکلیئر کریں۔ مجھے صرف اس ٹائم ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ سولر ہے، میرے کسانوں کو سولر پرووائڈ کر دیں۔ ایک درخشان ڈویژن جو ہے، میں نے اس دن بھی پرائم منسٹر اور آرمی چیف کو اور ملک صاحب یہ سارے دوست بیٹھے تھے 29 دسمبر کو کہا کہ صرف درخشان ڈویژن کو ٹوٹل سولر پرووائڈ کر دیں، 2 صوبوں کی گردن صرف درخشان ڈویژن آپ کو پیدا کر کے دیں گے۔ تو میری دوبارہ سے اپیل ہے، چاروں صوبائی گورنمنٹیں نہیں ہیں، پرائم منسٹر صاحب وہی ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ دھرنے کے دوران 1800 ارب روپے کا پیکج کا اعلان کیا تھا۔ میں پرائم منسٹر سے اپیل کرتا ہوں کہ جو آپ نے 1800 ارب کا پیکج ہمیں کسانوں کے لیے دیا تھا ریلیف، اس کو بحال کیا جائے اور کسانوں کو وہ ریلیف دیا جائے۔ اگر یہ عید تک نہیں ہوتا تو ہم سب سے پہلے جو آغاز کریں گے ہر ڈویژن پہ خفن پوش اور ایسا انوکھا احتجاج کریں گے، پرامن رہیں گے۔ ہم اس ملک کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے، لیکن کہتے ہیں کہ جب اپنے بھوک سے بندہ مرتا ہے تو اپنے بچے پاؤں کے نیچے دے دیتا ہے۔ ہم کسان خود مر رہا ہے، اب ملک کی معاشی صورتحال میں ہم اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ میں دوبارہ چاروں صوبائی گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ ملک واقعہ مشکل حالات میں ہے، اس میں آپ فیکٹریاں چلا کے یونٹ اتنا مہنگا لگا کے آپ باہر سے پیسہ نہیں لا سکتے۔ اگر آپ نے ڈالر لانا ہے تو ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمیں صرف پورے پاکستان میں سولر پرووائڈ کر دیں، نہری نظام صحیح کر دیں۔ دوسرا جو ہمارا سیڈ ہے، ابھی میرے بلوچستان میں گندم ہو رہی ہے لوگوں کی، کسی کی 5 من، کسی کی 10 من، کسی کی 20 من، کسی کی 30 من ایوریج ہے۔ ہم نے مہنگی کھاد لینوں میں لگ کے 6000 میں لی، بلکہ بلوچستان میں تو کچھ جو ہم نے کہا نا کہ یہ جی سمگلنگ باڈیز کو پکڑ لو، اس سمگلر کو تو نہیں پکڑا، میرے کسان کے 4 بیگ جا رہے ہوتے اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور میرا کسان اگر سولر لے کے ادھر سے خرید کے اپنی جگہ پہ لے جاتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ خدا کے واسطے رحم کریں اس ملک پہ، اور اگر اس ملک کی ترقی چاہتے ہیں تو میں چاروں گورنمنٹ، نئی گورنمنٹ ہے، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، پرائم منسٹر کو مبارکباد دیتا ہوں۔ لیکن اب عید کے بعد اگر میرا سولر کا سسٹم، میرا نہری نظام، میرا سیڈ، اور خاص کر ابھی اس وقت بھی آپ نے دیکھا تھا کہ جو پرانے ہمارے کور کمانڈر تھے جنرل سرفراز شہید، آپ یقین کریں کیونکہ ہمارا ان سے آنا جانا تھا، سیلاب کے دوران نیچی پرواز کرتے ہوئے ہب ڈیم سے اوپر سے اس لیے گزر رہے تھے کہ نیچے لوگ پھنسے نہ ہوں۔ ان کی ایڈی سی مجھے ان کے بیٹے سے ملاقات ہوئی، کہتا ہے ہم روز کہتے تھے کہ آپ اتنی نیچے فلائی نہ کریا کریں کیونکہ کوئی حادثہ نہ آ جائے، اور وہ اسی حادثے میں وہ شہید ہوئے۔ اور اس طرح جس طرح ابھی بارشیں ہوئی ہیں، خاص کر گوادر، سی پی او پورے ڈویژن میں، اس میں جو ہمارے کور کمانڈر صاحب ہیں جو بھی نئے آئے ہیں، جناب رات نسیم صاحب، انہوں نے بھی فل کوشش کی ہے کہ وہ دن رات انہوں نے جو بھی بارشوں میں کوشش کی ہے، لیکن وہ تو کرتے ہیں، لیکن جنہوں نے کام کرنا ہے ان کا کام نہیں ہے، جن کا کام ہے وہ نہیں کرتے۔ جو ہماری حکومتیں ہیں، پھر کل کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکومتیں ایسی ہو گئی، جنہوں نے کام کرنا ہے وہ بھی کریں۔ اور ہم عید کے بعد جو ڈی سی نے کرپشن کی، جو ہمارے کسی سیکٹری نے کرپشن کی، ہم ڈویژن وائز نکلیں گے، ہر ڈسٹرکٹ ڈویژن پہ جائیں گے، پورے پاکستان کے ڈویژنوں میں پرامن خود میں اپنی قیادت میں لیڈ کروں گا، اور خفن پوش، اور ہم ایسا احتجاج کرائیں گے، پرامن ہوگا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ملک کو، لیکن اس ڈویژنوں کے بعد اگر بھی ہمارے مسائل کا حل نہ ہوا تو پھر اسلام آباد میں ایسا دھرنا دیں گے کہ یہ یاد رکھیں گے کہ کسان آئے اور کساب اتنا پس گیا ہے۔ میں اب دوبارہ اپیل کرتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ گندم کا اگر ریٹ 4000 سے 5000 ہوا تو میرے غریب نے آٹا کیسے خریدے گا، کیونکہ اس کو مشکلات ہوگی، لیکن اگر یہی پیسے
مجھے کھاد کی مد میں دے دیں, مجھے سولر کی مد میں دے دیں, تو میرے سے گندم یہ 3000 میں خرید لیں, میرے سے گندم یہ 2000 میں خرید لیں, اور جو آٹا 44 ارب کا دے رہے ہیں, سندھ گورنمنٹ پیکج دے رہی ہے, وہ پورے غریب, آپ کو پتا ہے 70% میں سے کسان غریب ہے, وہ تیرا گندم تو لگاتا ہے لیکن وہ بیچ دیتا ہے, اس نے بھی آٹا خریدنا ہے, تو 70% خریدنے والا بھی میں ہوں. تو میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ جو آپ نے 4000 کا ریٹ گندم کا رکھا ہے, پچھلے سال بھی تھا, آپ بیٹھ کے میڈیا کے سامنے